سے میں نے پوچھا کہ بلاول بھٹو زرداری آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں وزیر اعظم بنیں گے 1-2 سال میں، یہ ان ہاؤس چینج ہوگی یا فریش الیکشن کی طرف جائے گا یہ ملک؟ جی بالکل، پچھلا جواب لمبا ہو گیا، اس وجہ سے آپ کا سوال یہ والا رہ گیا۔ یقیناً مجھ سمیت گورنر پنجاب سمیت ہر جیلے کا یہ خواہش ہے کہ ہم بلاول صاحب کو وزیر اعظم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں کہ ہم کسی خوشی سے مسلم لیگ نون کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے انتہائی مجبوری میں دیا۔ وہ مجبوری یہ تھی، جب 8 فروری کا الیکشن ہوا تو خورشید شاہ صاحب نے فیصل چودھری صاحب کی پارٹی کو آفر کی ہے کہ بھائی آپ غیر مشروط طور پہ، آپ سب سے بڑی پارٹی ہے یا گروپ ہے یا آزاد ہے جو بھی ہے، تو آپ کو حق ہے، آپ بنا لیں، ہم آپ کو انکنڈیشنلی سپورٹ کرتے ہیں۔ جواب ان کا طرف سے وہی حسب معمول جو گالی گلوچ ہوتا ہے وہ ملا ہے۔ اب مجھے بتا دو، اگر ہم مسلم لیگ نون کا ساتھ نہیں دیتے تو کیا یہ وفاقی حکومت یا قومی اسمبلی کھڑی ہو جاتی، قائم ہوتی؟ کسی نہیں، صورت اب میں نہیں۔ مجھے یہ ذرا ایکسپلین کر دینا، اس کے 3 طریقہ کار ہیں۔ ایک یہ کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں، فریش الیکشن ہو، آپ سویپنگ میجورٹی سے آئیں اور آپ وزیر اعظم بنا لیں بلاول کو۔ جی دوسرا یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم اتار دے، آپ لوگوں کو ووٹ دے کے بلاول کو وزیر اعظم بنوا دے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ موجودہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر تحریک عدم اعتماد لائیں، آپ شہباز شریف کو گھر بھیج دیں اور آپ اپنا وزیر اعظم بنا لیں۔ اب ان 3 کے علاوہ کوئی طریقہ ہے تو بتا دیں، تو یہ کیسے ایگزیکیوٹ ہوگا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول وزیر اعظم بنے؟ جی بالکل آپ کی بات تو 100% درست ہے۔ اس 3 آپشن کے علاوہ چوتھا آپشن نہیں ہے، اور یہ تیسرا آپشن تو کسی اور بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ تیسرا آپشن تو کسی اور بھی حمل ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں، ہم بار بار مسلم لیگ نون کو جو ہمارے خدشات ہے، مطالبات ہے، چاہے پنجاب میں ہمارے MNA کے، چاہے سندھ میں، چاہے کراچی سندھ میں سیلاب زدگان کے مکانات ہو، چاہے 2 صوبوں میں سی اتھارٹی بنائے ہم سے مشورت کے بغیر، ابھی جنوبی پنجاب میں 6 کینال بنا رہے ہیں، جو کرنا ہے آپ کے مشورے سے کریں، ورنہ قالین کھینچا جا سکتا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ کسی بھی وقت قالین کھینچ لیں گے جناب پیپلز پارٹی والے۔ مندو خیل صاحب، آپ کے جو گورنر پنجاب ہیں، انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ جو پورا مینڈیٹ ہے وہ تو نقطہ نظر آپ دونوں کا ایک ہی ہے، آپ صرف یہ کہ آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ اپوزیشن میں ہیں۔ آپ کے گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ یہ سارے فارم 47 پر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اطلاعات نہیں جیتے لاہور سے، اور پھر آپ کے گورنر صاحب کہہ رہے ہیں اگلے 1-2 سال میں بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ الیکشن بڑے جلد ہو جائیں گے، یہ حکومت نہیں چل پائے گی، یا ان ہاؤس تبدیلی کے تحت بلاول بھٹو زرداری نئے وزیر اعظم بنیں گے؟ میرے خیال میں آپ کی سوال سے پہلے میں زیادہ ضروری سمجھتا ہوں آپ کا پچھلا سوال جو آپ نے چھوڑا تھا۔ جی، آپ نے کہا کہ بلاول نے کہا کہ طالبان میری ماں کے قاتل ہے اور وہ نہیں گئے۔ آپ مجھے بتا دو، کیا ہنا ربانی کر جو نائب وزیر خارجہ وہ نہیں گئی؟ آپ عوام کو کیوں اس طرح گمراہ کر رہے ہو؟ آپ کیوں عوام سے فیکٹ چھپا رہے ہو؟ کیونکہ ویسے ہم شارٹ میموری کے لوگ ہیں۔ جب نائب وزیر خارجہ گئی افغانستان، اس کو جو ہنا، بالکل آپ جواب دیجئے، میں آپ کو یاد دلا دوں، اس وقت جب آپ لوگوں نے ہنا ربانی کھر صاحبہ کو بھجوایا تھا نا، اس کو رپورٹ انٹرنیشنلی یہ کیا گیا تھا کہ یہ طالبان کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے کہ خاتون کو بھیج دیا ہے، اور اس وقت مسائل ہے۔ میرے بھائی، آپ باڑ میں جائے انٹرنیشنل، آپ اپنی بات کر لیں، آپ ایک ذمہ دار چینل پہ بیٹھے ہوئے، آپ آدھی بات تو نہ بتائیں نا عوام کو۔ میں آدھی بات نہیں، میں پوری بات بتا رہا ہوں، میں خود اس بات میں وہ کنورسیشن بتا رہا ہوں جو بلاول بھٹو زرداری نے ہمارے ساتھ کی۔ نہ یہ اس طرح نہ کریں نقوی صاحب، اس طرح شو نہ چلا ہے۔ آپ عوام کو سارے فیکٹ رکھے سامنے، پھر عوام نے فیصلہ کرنا ہے، ہم اور آپ کو عوام سن رہے ہیں۔ آپ آدھی بات بتائیں کہ ویسے ہم لوگ شارٹ میموری کے لوگ ہیں، بھول جاتا ہے۔ اچھا بھائی یہ ہی نہیں ہے، اچھا بھائی کوئی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ بھائی نائب وزیر خارجہ جو زیادہ ایکسپرٹ تھی پچھلی حکومت میں، ہمارے وزیر خارجہ تھی ہنا ربانی کر، زیادہ تجربہ کار تھی، تو وہ گئی ہے، کافی نہیں ہے۔ نمبر 1 بات۔ دوسری بات، جو محترم فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ بلاول صاحب کی خارجہ پالیسی ناکام ہوئی، ہاں بالکل ناکام ہوئی ہے۔ جو سعودی عرب نے شیخ محمد نے عمران خان کو جہاز سے اتارا امریکہ میں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بھائی وہ 2 ارب روپے ہمیں چاہیے، فٹافٹ دو۔ آپ کی حکومت نے چین سے سود پہ لے کے اس کو دیے، بلاول صاحب نے وہ پیسے واپس سعودی عرب سے لیے۔ آپ نے سی پیک بند کیے، کس کے کہنے پہ؟ وہ بلاول صاحب نے دوبارہ سٹارٹ کیے۔
انٹرنیشنل جو معاہدے تھے اس کی پاسداری میں خود مختلف کمیٹیوں کے حصہ تھا, یہ بات ہمارے سامنے آتی تھی, ہم نے اس کے پاسداری کیے. اسی وجہ سے پاکستان جو ہے نا وہ انٹرنیشنل کمیونٹی یا ہمارے جو امپورٹ تھے یا ہمارے جو ایکسپورٹ تھے اس پہ جو سبسڈی مل رہی تھی 16,000 ارب وہ برقرار رہی ہے. گرے لسٹ سے پاکستان نکل گیا. بلاول صاحب کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے, آپ کی ناکامی تھی. اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ آپ نے میرے پچھلے سوال کا تو جواب دے دیا, تصدیق کر دی ہے کہ جیسی عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی کہ دہشت گردوں نے سر اٹھا لیا ہے, اور بی ایل اے بھی اٹھ گئی, ٹی ٹی پی بھی اٹھ گئی ہے. آپ نے خود فرمایا ہے کہ آپ نے اکثریت کو اقلیت کو اکثریت پہ فوکس دی ہے. عوام ناراض ہے. عوام تو نہیں ناراض ہوئے, تو دہشت گرد ناراض ہوئے. عوام تو ابھی بھی آپ نے جلسہ کیے سوابی میں, آپ نے مختلف جلسے کیے, عوام نے اپنی یہ کون لوگ ہیں جو ناراض ہوئے؟ یہ کون لوگ جو بسوں سے شناختی کارڈ دے کے قتل کرے؟ یہ کون لوگ ہیں جو متاثرین کو راشن بھی نہیں جانے دے رہے؟ ممدوح خیل صاحب, آپ لوگوں کی حکومت ہے بلوچستان میں, آپ کی صوبائی حکومت ہے اور مرکز میں آپ کے ووٹوں سے کھڑی ہوئی حکومت ہے. اس قسم کے واقعات دہشت گردی کے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ نو گو ایریاز بن چکے ہیں. 7 کم از کم اضلاع ایسے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر کل وہ آزادی کا اعلان کر دیتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا وہ سٹیٹمنٹ کتنا سیریس ہے. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی معدنیات ہیں ان علاقوں میں جن پر نظریں ہیں عالمی قوتوں کی, جو راکٹس میں فضا میں بھیجی جانے والی سیٹلائٹس میں استعمال ہوتی ہیں, اور اس کے لیے پاکستان کا خدا نہ خواستہ جغرافیہ تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہے, اس کے حوالے سے کام ہو رہا ہے؟ جی ثانقوی صاحب, پہلی بات تو یہ کہ بلوچستان میں ہماری مخلوط حکومت ہے, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت ہے, اور یقیناً وفاق میں بھی ہم ان کے سپورٹر ہیں. باقی جو آپ نے نقوی صاحب کی بات کی ہے, دیکھیں میرا کوئی عزیز و قارب نہیں ہے, لیکن اگر میں نیوٹرل بات کروں تو یہ بھی کریڈٹ نقوی صاحب کو جاتا ہے جو پاکستان میں 29 سال بعد جو ہے نا وہ انٹرنیشنل کرکٹ وہ لے کے آیا ہے. اور آج کراچی میں جب اس کے افتتاحی میچ تھا جس میں صدر آصف علی زرداری صاحب بھی موجود تھا, آپ یقین کریں گے میں خود خوف میں تھا کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو جائے, لیکن الحمدللہ وہ حادثہ نہیں ہوا. لیکن دشمن نے, دہشت گردوں نے اس کا زور جا کے وہاں جا کے دور دراز علاقہ جو بلوچستان کا بارڈر ٹچ ہو رہا ہے جنوبی پنجاب سے, وہاں واردات کر ڈالی ہے. تو یقیناً میں کہتا ہوں ناخوشگوار واقعہ ہے, اور سب سے زیادہ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ باقاعدہ شناختی کارڈ دے کے اور ان کو اتارا اور ان کو شہید کیا گیا. تو نہیں ہونا چاہیے, انتہائی ایک افسوسناک اور ظالمانہ اقدام ہے. دوسری بات جو آپ خدشہ ظاہر کریں کہ بلوچستان خدا نہ خواستہ الگ تھی, کہ بلوچستان, میرا تعلق خود بلوچستان سے ہے, قبائلی علاقے سے, آپ کو بلوچستان میں 60% پشتون نظر آتے ہیں, لیکن آپ ایک بلوچستان کو نام دے کے اور پورا کا پورا بلوچستان کو آپ یہ سمجھ رہے کہ وہاں آپ کو, اگر میں کوئٹہ بتاؤں, پشین, چمن, لورلائی, زوب, یہ ایریا ٹوٹلی 100% پشتونی ایریا ہے. اور پھر اگر آپ میں لسویلا چلا جاؤں تو یہاں جو جام صاحب یہ سندھی ایریا ہے. اس کے بعد اگر میں وہاں پہ جاؤں جو اس سائڈ پہ جو سینٹ کے چیئرمین کا ایریا ہے وہ اس سائڈ پہ برابی ہے. اگر میں سبی چلا جاؤں تو وہاں پہ سبی میں جو نا ہندو زیادہ تر موجود ہے وہاں پہ. تو یہ سمجھ لو کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی بیلے نے لشکر اٹھائے یا وہ باغی ہو چکے ہے یا وہ قتل عام کا اعلان کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ وہ پورا بلوچستان فتح کر دے گا. میں آپ کو بتاؤں نا 60% پشتون ایریا ہے بلوچستان میں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یقیناً باقی ایریا میں بھی نہیں ہونا چاہیے, جو بلوچ ایریا ہے اس میں بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں, مجھے ایک چیز آپ بھی جواب دے دیں اور قمر اسلام صاحب بھی دے دیں, خود فیصل چودھری صاحب اس کا جواب دے دیں. یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو گئی ہے, یہ اچانک بی ایل اے, ٹی ٹی پی, یہ سارے دہشت گردوں نے سر کیوں اٹھا لیا؟ کیا یہ کوئی جواب ہے کسی کے پاس ان کا؟ یہ پہلے تو ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں پی ٹی آئی پہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی حکومت تھی تو دہشت گرد باز آ گئے تھے, رک گئے تھے ان کے احترام میں, اور جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو یہ ان کے ساتھ مل کر سیاسی عدم استحکام اور پاکستان کے امن کو خراب کر رہے ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ That's very serious. بالکل, نہ صرف یہ کہہ رہا ہوں بلکہ جنرل فیض گینگسٹر نے 3,500 دہشت گردوں کو
NRO کے نام پہ اس کو آزاد بھی کر دیا. وہ جو بنو جیل ٹوٹا نہیں بلکہ دروازے کھول کے ان کو بھی آزاد کر دیے, وہ الگ ہے اور باقی چیزیں الگ ہے. تو یہ ساری چیزیں کو آپ ایک اس میں نظر سے نہ دیکھیں, الگ الگ اس کا اپنا ایک صورتحال ہے. اگر آج میں کرم ایجنسی کا یا کرم ضلع کی بات کر رہا ہوں جو توپوں اور ٹینکوں کے سائے میں راشن لے کے جاتا ہے اور اس میں بھی فائرنگ ہو جاتی ہے, ایسا تو غزہ میں بھی ہم نے نہیں دیکھا. جو وہاں راشن جاتا ہے ہم نے تو نہیں سنا آج تک ٹیلی ویژن میں کہ اس میں فائرنگ